السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز، ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ہارون رشید صاحب، خاور کھمن میرے پروگرام کا حصہ. ناظرین، تازہ خبر، صورتحال میں خاصی ہلچل ہے، پیچیدہ بھی ہے صورتحال. سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق عبوری حکم ایک جاری کیا ہے، جس کے مطابق تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ قبضے میں لیا جائے گا اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ فریز کر دے گی. ان ساری جو رپورٹ میں جن کا ذکر ہے، جن جائیدادوں کا، ان کو خریدا یا بیچا بھی نہیں جا سکے گا، جو ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں یا انڈائریکٹلی، اور جتنے بھی اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. ہم اب آج اس پہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ مالیاتی ایمرجنسی کی صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں کہاں تک کیا بات ممکن ہے؟ سندھ حکومت اس ساری سچویشن کو لے کر کتنے دباؤ میں ہے؟ ایاز صاحب. وہ تو آج اگر آپ کو جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، وہاں پہ محترم مراد علی شاہ کو آپ دیکھتے ان کے چہرے سے، وہ بالکل آپ کا وہ سوال آپ پوچھتے ہیں نا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ کتنے دباؤ میں ہے. وہ مسکراہٹ نام کی چیز وہ جو ہے بالکل وہاں سے غائب تھی. اور وہ جو جے ڈی اے کے لوگ ہیں، یہ ہیں کوئی بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب جی آئی ٹی رپورٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ایز فائنانس منسٹر مراد علی شاہ جو ملیں سستے داموں اور پتہ نہیں کن حربوں سے جناب آصف علی زرداری حاصل کر رہے ہیں، ان کو سبسڈی سندھ حکومت سرکاری پیسے سے دے رہی ہے. اور کہ ایک انہوں نے اسکیم بنائی کہ یہ جو ہیں جو یونٹس جو ہیں جن کو ریوائیول آف یونٹس، سکھ یونٹس، اور اس کے لیے بھاری وہ دے رہے ہیں. اور ایسے کئی اور ان کے وہ ایسے ہیں تو، اور وہ چیف منسٹر ہوں. اچھا، پھر یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ ہمارے پراپرٹی معاونین جو ہیں ان کا جو نام آیا ہے، ان کو سارا سہولت کار جو ہے سندھ حکومت وہ دے رہی تھی. اچھا، جواب انہوں نے جمع کرا دیا اپنا، انہوں نے اپنا جواب جمع کرا دیا. انہوں نے کہا جو متعلقہ ریکارڈ ہے وہ نہیں دیا گیا. جی، وہ جواب تو انور مجید نے بھی کر دیا. جی، انہوں نے بھی کر دیا. جواب تو محترم نواز شریف صاحب نے بھی دیا تھا. جواب تو خواجہ حارث نے بھی دیا تھا، اور دیتے رہے تھے وہ، ان کا وہ جواب ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. جواب تو فواد حسن فواد نے بھی دیا ہے، جواب تو خواجہ برادران نے بھی دیا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب عاصم حسین پکڑے گئے تھے کہ جی سندھ پہ سارا زور کیوں ہے، پنجاب کیوں اس احتساب سے مستثنا ہے. اب پنجاب جو ہے احتساب جو ہے ایسے ہے کہ محترم نواز شریف اندر ہیں، شہباز شریف اندر ہیں، دو صاحبزدگان جو ہیں وہ مفرور ہیں، صاحبزادی صاحبہ ضمانت پہ رہا ہیں، خواجہ برادران اندر ہیں. وہ جو سارے بیوروکریٹ تھے جن کو ہم اوپر دیکھتے تھے اتنے طاقتور تھے، وہ سارے کے سارے جواب دے رہے ہیں، ان کا ریمانڈ ختم ہی نہیں ہو رہے. اور ایک اور بات ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مطلب تابیداری بھی سیکھ گئی ہے. اب وہ کوئی جی ٹی روڈ وہ نہیں ہے، ووٹ مجھے کیوں نکالا نہیں ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ حالات ہے. یہ تو اگر اب دھیان سندھ پہ جا رہا ہے تو رونا کیا بھائی، رونا پھر کاہے کا؟ وہاں پہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور یہ اکاؤنٹ اگر بند نہ ہوتے، منجمد نہ ہوتے، تو کیا ہوتے؟ مروں کے اکاؤنٹس میں سے آپ بکروں کا بل دے رہے ہیں، ڈرائی کلیننگ کے آپ بل دے رہے ہیں، وہ بلاول صاحب کے ٹکٹس آپ مرے ہوئے لوگوں سے وہ جا رہے ہیں، تو وہ اکاؤنٹ بند نہیں ہونے چاہیے. تو وہ جو چیخو پکار وہ کر رہے ہیں سندھ میں جناب، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مطلب اعتراض ہے کیا چیخو پکار ادھر سے تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی فواد چودھری صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جائیں اور سندھ میں سچویشن کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں، مشاورت کریں، لیکن جو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی مل کر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں کامیابی ہو سکتی؟ دیکھیں، یہ کوئی نہ کوئی کامیابی کا امکان ہوگا تو شروع کیا ہے نا. دیکھیں، ان کے 99 ان کے ممبر ہیں جی، اور یہ ملا جلا کے غالباً 64-65 بنتے ہیں اپوزیشن کے. اب یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسمبلی میں اس پہ نو کانفیڈنس ہو جائے. یہ تو مشکل ہے، اس لیے کہ اسپیکر ان کا ہے، ظاہر ہے وہ اپنا کھیل کھیلے گا مختلف. اور اسپیکر سے اگر شروع کریں پہلے اسپیکر کو ہٹائیں، وہ بھی بہت مشکل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنر راج لگائیں گے، جس میں انہیں بالکل جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس سے خرابی پیدا ہوگی. اور گورنر راج لگانے کے بعد ہیں تو سارے اپرچونسٹ ہی ہیں، اور کیا ان کی زندگی میں غرض کیا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائیں، کوئی موقع مل جائے، کوئی پیسے ویسے بنانے کا، حکومت پاور ایکسرسائز کرنے کا ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح کا رویہ اختیار زرداری صاحب نے کیا اور ہر ایک کو للکار رہے ہیں. ویسے تو آج کچھ مجھے لگتا ہے
آج جو تقریر وہ کر رہے تھے کوئی مسالت کے اشارے بھی انہوں نے دیے، ہمارا قصور کیا انہوں نے پوچھا، تھکے ہوئے لگتے تھے، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، لڑائی لڑنے کے وہ قابل نہیں ہے، مرے گا ان کے لیے کوئی نہیں، موسم سازگار نہیں، حالات سازگار نہیں، اس کو کون جسٹیفائی کرے گا کہ 10 کروڑ روپے کا یونٹ 10 لاکھ روپے 10 ارب کا 10 کروڑ روپے میں خرید لیا، اور پھر اس میں سبسڈی بھی لے لی، پھر اس پہ قرضہ بھی لے لیا، اور پولیس کے ذریعے گنے کے کاشتکاروں سے گنا بھی سستا لے لیا، اتنا ظلم بے پناہ کیا، اس کی آخر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو جسٹیفائی وہ کیسے کریں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ آؤٹ آف 99 50 ممبر مل جائیں، اور سندھ کی تاریخ یہی ہے، مل جاتے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، جام صادق نے بھی حکومت کی، ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایم کیو ایم کے بغیر کیسے؟ ایم کیو ایم کو کمفرٹیبل ہے، حصہ نہیں بنے اس وقت، ایم کیو ایم کو بلدیاتی نظام میں اختیارات دیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا انسینٹیو ہے، 2 بڑے شہر حیدرآباد اور کراچی انہیں مل سکتے ہیں، انہیں وزارتیں مل سکتی ہیں، انہیں اور بھی انسینٹیو دی جا سکتی ہیں، اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جی ڈی اے کیا کرے گی اور باقی لوگ بھی، تو پاور کی ٹیمپٹیشن بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، معمولی ٹیمپٹیشن نہیں ہے، زندگی میں سب سے بڑی ٹیمپٹیشن ہی پاور کی ہے، تو وہ ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ اپنا فواد چودھری صاحب یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہیں تو بڑا ہے، موقع پرست ہے، بڑا زبردست موقع شناس کہہ لیں، چلو موقع پرست۔ لیکن سلمان صاحب تو ویسے ایگری نہیں کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید بات بگڑ جائے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سندھ کی حکومت کو تبدیل کرنا ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ وہاں پر گورنر راج اس لیے مشکل ہوگا کہ آج کل ہماری عدلیہ کی جو بدن بولی ہے نا وہ بہت مختلف ہے، وہ آخری آپشن کے طور پہ ہوگا، اور ہمیشہ جب کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک فارورڈ بلاک کے لیے کوششیں ہوتی ہے، تو میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا، آج ان کے ایک اسپوکس مین نے کہہ بھی دیا کہ 20-22 لوگوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بات یہ کہ اس میں جو بنیادی رول ادا کر رہے ہیں یہ ایک گھوٹکی کے مہر جو ہیں، یہ علی محمد مہر کے بھائی ہیں غالباً علی گوہر، چونکہ ان سے گورنر صاحب نے اور شہریار افریدی نے ملاقات کی ہے، ایک روز پہلے آصف زرداری صاحب بھی ملاقات کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ناراض تھے کہ خالد لنڈ صاحب کو، جن کو وہ شامل نہیں پیپلز پارٹی میں ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، فریال تالپور صاحبہ نے انہیں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے ناراض ہے۔ لیکن کیا واقعتاً یہاں تک نوبت آ گئی؟ آپ نے بڑا ایک عجیب سا سوال کر دیا کہ ایم کیو ایم بھی، بھائی اگر تو گورنمنٹ بن رہی ہوئی تو ایم کیو ایم کبھی اپنے فیصلے خود کرتی ہے؟ نہیں، یہ بھی اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو حکومت وہاں پر دیکھیں، پہلے مرلے میں پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے، آپ نے کہا کہ آج وہ کچھ مفاہمت کے اشارے دے رہے ہیں، اصل میں کیس ہوتا ہے کہ اگر تو پولیٹیکل بنیاد پہ کیس ہوتا تو یقیناً پیپلز پارٹی لڑنے کی پوزیشن میں تھی۔ یہ منی اسکینڈل کا کیس ہے، اس میں ملوں کے کھاتے کھل رہے ہیں، اس میں جو کھاتے سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں کرپشن پہ آپ کوئی بڑا کیس نہیں لڑ سکتے، اور یہ کوئی گورنمنٹ کا بھی کریڈٹ نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس دور کے کیسز ہیں، بلکہ ایک اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس میں جس دور کے یہ کیسز ہیں اس میں ایک بڑا معتبر نام تھا جو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ دوست تھا، اب وہ مخالف ہو گیا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، کہ جو ان کو چھوڑ گئے ہیں ان کے نام ان 172 میں نہیں ہیں، اور یہ 172 والی لسٹ بھی یہ فائنل دیکھیں نا، وہ ایک انہوں نے بتایا اپنی تفتیش کے دوران، یہ فیصلہ تو بہرحال عدالت کے اندر ہونا ہے، اور عدالت منڈے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج آپ کے دونوں ٹاپکس جو ہے نا، یہ دونوں کیسز منڈے والے دن لگ رہے ہیں کورٹ کے سامنے، اور یہ کورٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بار بار گورنمنٹ کے ترجمان صورتحال کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو بھئی آپ نے جو کام کرنے ہیں آپ وہ کام کریں، دیکھیں جو مینڈیٹ آپ کو قوم نے دیا ہے نا، یہ کرپشن والا کام تو نیب کے سپرد ہے، یہ کورٹس نے اس میں انیشیٹو لیا ہے، آپ نے جو 200 ارب پاکستان کے باہر سے لانے تھے آپ نے بعد میں کہہ دیا وہ تو مذاق ہے، تو لہذا جو کام آپ کے کرنے کے وہ کام آپ کریں، باقی جو ریاستی ادارے جس کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ ریاست ذمہ دار ہے۔ اچھا، صوبے کے سربراہ کے سفر پر اگر پابندی لگ جائے خاور، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑے اقدامات ہوں گے؟ یقینی طور پر ہونے چاہیے، اور پابندی لگی ہے تو عدالتیں اویلیبل ہیں، وہاں پہ جا کے وہ اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں۔ عائشہ، میں نے یہ جو رپورٹ ہے یہ کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے، اس کے جو کانفیڈینشیل پارٹ ہے وہ بھی کچھ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یقین کریں عائشہ کہ بہت ہی بڑی کو ہائی ٹیک قسم کی لانڈری مشین لانا پڑے گی ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، ادروائز یہ اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا
کہ آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ اور باقی جو لوگ اس میں ایکیوزڈ ہیں وہ بچ پائیں. اور افسوس مجھے جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. دیکھیں اس رپورٹ میں 95 انیکسچرز لگے ہوئے ہیں. ان 95 انیکسچر میں سے صرف 25 وہ ہیں جو ویریفائڈ نہیں ہیں, وہ MLAs کے ذریعے ڈاکومنٹس منگوائے گئے ہیں اور باقی سارے ویریفائڈ ہیں. تو جب کیس چلے گا عدالتوں کو زیادہ کام, جو پروسیکیوشن کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سارے ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے, آرام سے جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا زرداری صاحب جو آج کل چیخو پکار کر رہے ہیں وہ کیا کسی کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی. اگین پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ سرٹن لیول کے اوپر ہماری جو سیاست کے اندر کافی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن فی الحال جو بظاہر نہیں لگ رہا کہ کسی بھی صورت میں ان کی بچت ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا کرنا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو تو پھر تو آئین کا آرٹیکل 235 جو آپ نے شروع میں اپنے بیان میں فرمایا, وہ جسے فائنینشیل ایمرجنسی کی بات آپ کر رہی تھی, کہ وہ لگائی جا سکتی ہے کیونکہ رپورٹ کے اندر تمام جو پروونشل ادارے ہیں گورنمنٹ کے, جس میں ان کا چاہے وہ لینڈ کی کمپنیز ہیں, چاہے ان کا ٹیکس والے ادارے ہیں, چاہے ان کے باقی جو سمٹ بینک ہے, سندھ بینک ہے, کوئی ایک بھی ادارہ ایسا سندھ کا نہیں ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں ایکیوز نہیں ہے. اگین اللہ بہتر کرے, آپ دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن ساتھ میں جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے نا شروع میں, ایک بل ایاز صاحب اس میں 40 لاکھ کا کوئی ڈیلی ریسٹورنٹ ہے, ڈیلی ریسٹورنٹ کے نام سے وہاں اس کو پے کیا گیا ہے. وہ بلاول ہاؤس میں جو کھانے آئے ہیں وہ, اور جو ہارون صاحب نے کہا نا کہ وہ ان کا صحت وہ بیمار ہے, لڑائی نہیں لڑ سکتے, اور سر جی انہوں نے کشتی تھوڑی کرنی ہے, وہ لڑائی انہوں نے زبانی لڑنی ہے. وہ میرے خیال میں آخری حد تک جو ہے آصف علی زرداری جائیں گے, اور وہ چونکہ ان کے پاس کچھ ہے کوئی نہیں ہے, وہ ہی ہیز بن پش ٹو دا وال. میرے خیال میں وہ تمام آپشنز لیں گے. اگر ان کو ہاتھ ملانا پڑا نواز شریف صاحب کے ساتھ, کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی کرنا پڑا, وہ آخری پتہ جب یہ کھانے آئے تھے تب بھی تو ظاہر ادارے کام کر رہے تھے. یہ جمع کیوں کیا جاتا ہے مواد آخری حد تک کہ پھر وہ استعمال کیا جا سکے؟ صرف پولیٹیشین ہی اس لسٹ میں ہیں, بیوروکریٹس کہاں ہیں, بینکرز, ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے وہ جو ڈیلی وہ ریسٹوران وہ بلاول ہاؤس کے ساتھ ہے, انہوں نے کیا کوئی اشتہار دیا تھا کہ ہم نے اتنا وہاں پہ ہے؟ وہ آہستہ آہستہ پتہ چلی ہیں چیزیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں جو نواز شریف اور یہاں جو ان کے, وہ بھی آہستہ آہستہ پتہ چلی ہیں. ہمیں وہ ایک پتہ تھا کہ ایسے ہے, لیکن وہ ایویڈنس ہی تو پیناما پیپر سے وہ پتہ چلا. FIA نے ایک انکوائری کی تھی. FIA کی تفتیش میں یہ سارے جو ہیں یہ جو اکاؤنٹس جو ہیں جعلی اکاؤنٹس, اور اتنا وسیع پیمانے پہ وہ جو ہے وہ تب پتہ چلا, اور اس کے بعد وہ ہوا. لیکن اب جو ہو رہی ہے بات کہ جی وہ سندھ حکومت میں ایسے ہے, جو وڈیرے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں سندھ کے اور اسمبلی میں ہے, وہ کیا ان کی چودراہٹ آصف علی زرداری صاحب کی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں؟ وہ بامر مجبوری کرتے ہیں. اور انہوں نے جس قسم کا پچھلے 5 سالہ دور میں ایک قسم کا رین آف ٹیرر وہاں پہ انٹیریئر میں کیا ہوا تھا, وہ اپنی بقا کے لیے وہاں سے نہیں جاتے تھے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کشتی جو ہے ڈوبنے والی ہے, تو پھر وہ ایسے کیوں رہے؟ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے کہ کس طریقے سے, وہ آپ کو پتہ نہیں, اگر ذہن پہ زور دیں, کوئی ثناء اللہ زہری کوئی چیف منسٹر بلوچستان ہوا کرتے تھے, بالکل, تو وہ کیسے گئے تھے؟ اچھا وہی بات جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, وہی فارمولا نا کہ آتا ہے کہیں سے ریلا اور پھر بہ جاتے اس میں سب کچھ, ایسی بات کریں بھائی. وہ صرف چیف منسٹر نہیں تھا, وہ سردار تھا, صرف سردار نہیں تھا, چیف آف جلاما تھا, مطلب بڑا پاورفل سردار تھا. اس کے ساتھ آپ نے گتھی سلجھا دی ہے ساری, بالکل ایسے ہی ہے آخری بات میں. جب طے کر لیا جائے, یہ جو ہے یہ جو شروعات ہو گئی ہے, اب کوئی یہ سمجھے کہ ان جعلی اکاؤنٹس کے بعد اس FIA رپورٹ پہلے FIA رپورٹ, پھر سپریم کورٹ کی بنائی گئی JIT رپورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ کا آج حکم آیا کہ اکاؤنٹس یہ کر دو, تو یہ حکومت وہاں کرتے رہیں گے, اور وہاں ڈیلی وہ جو ریسٹوران ہے اس کو وہ بل جاتے رہیں گے, اور وہ وہاں پہ شامیانے وہاں پہ لگاتا رہے گا وہ ریسٹوران جو ہے, اور وہ جو بکروں کا صدقہ جو ہے وہ ان سے اکاؤنٹ سے وہ جاتا رہے گا. میرا خیال یہ ناممکن ہے. اور وہاں پہ چینج جو ہے
اس طریقے سے وہ ہے، وہ بس ان کو میرے خیال ادراک نہیں تھا کہ یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اب کیا راستے ہیں؟ ایک خط تو لکھ دیا انہوں نے کہ جن حکومتی وزراء کے خلاف بھی انکوائریز ہیں آپ ان کا نام بھی ECL میں ڈالیں. صرف اپوزیشن کے ساتھ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس قانونی رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس رستہ کیا، اتنا بڑا جرم سرزد ہوا کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں. یعنی میں نے تو بڑا غور کیا کہ کسی حکومت نے اس طرح لوٹا ہو سرکاری خزانے کو. لوگ کک بیکس وغیرہ کا قصہ ہوتا تھا یہ شریف بردرز کا بڑے بڑے پروجیکٹس میں سے، تو اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کون ان کے لیے لڑے مرے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. راستہ کیا ہے؟ مطلب میرا یہ خیال ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے، کہ منت سماجت بھی کریں گے اگر ہو سکا، بالکل اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، جو بھی ہو. لیکن اب کوئی راستہ نہ عدالت کے پاس ہے، عدالت اس پہ خاموش نہیں رہ سکتی، نہ حکومت کے پاس ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور میڈیا میں کون ان کی لڑائی لڑے گا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، وہ جو رضا ربانی ہے پونی والا، اور اعتزاز حسن اور چودھری منظور حسین اور شیری رحمان، یہ کتنے جوش و جذبے سے جا کے سندھ کے شہروں میں یہ مقدمے لڑیں گے؟ میرا نہیں خیال اگر کسی آدمی میں، اور قمر الزمان قاہرہ رتی برابر بھی اگر کسی شخص کو اپنی عزت کا پاس ہے، ویسے تو مطلب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کے بعد اس سے الگ ہو جاتے، لیکن ڈسٹینس تو کچھ نہ کچھ کریں گے نا ان کے لیے. پھر پنجاب میں کیا تحریک وہ چلا سکتے ہیں؟ اللہ یہ کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو حکم دے دیں کہ ان کی مدد کریں. وہ کیوں کریں گے؟ جب ان کے خلاف پاناما کی JIT کی رپورٹ آئی تھی تو یہ کیا کہتے تھے؟ ان کا تمسخر اڑاتے تھے. زرداری صاحب کہتے تھے گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے. اور قمر الزمان قاہرہ صاحب میاں صاحب کیتا کی، یہ ان کا ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ضرورتاً وہ ایک حد تک مل بھی سکتے ہیں اگر بہت پریشر آئے. دوسرا وہی جو پوائنٹ ابھی ایاز صاحب نے ایکسپلین کیا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے سندھ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اور امتیازی سلوک کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کرپشن کا کیس ہے نا. اور دیکھیے کوئی ہارنے والے کے ساتھ دنیا میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. لوگ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستے ہیں، رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا. اور میں تو ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوتا ہے زرداری صاحب کا، شفقت محمود کو کہہ رہے تھے، شفقت محمود تم نے کیا لکھا، تم کیا کر رہے ہو، تم اچھا. اور یہی محمد مالک کو کہا یا باقی لوگوں کو، ہم نے تو پھر احتیاطاً بات ہی نہیں کی. مجھے تو انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، کہا ٹی وی پہ بڑا شور مچا تھا، یہاں آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں نے کہا میری مرضی، میں جب چاہے بولوں، جب چاہے خاموش رہوں. اس طرح کا تو وہ آدمی ہے، کراہت ہوتی ہے. صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے بغیر گورنر آج لگ سکتا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ریمیڈی تو ہوگی نا. اور اگر ان کے لوگ ہی انہیں چھوڑ جائیں تو ہاں فارورڈ بلاک کی وہی بات. لیکن آپ کو جب گورنر آج بات کرتے ہیں، پنجاب کا گورنر میں وہ یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صورتحال بنا کے شہباز شریف کے خلاف تو گورنر راج لگا دیا گیا تھا، اور سلمان تاثیر صاحب، مجھے یاد اس خاتون کا نام نہیں یاد آ رہا، کہ پوری تگ و دو کے بعد وہ ایک خاتون بیچاری MP توڑی تھی، وہ بھی گوشہ غلامی میں چلی گئی ہے. اصل مسئلہ اگر پاکستان میں ڈیموکریسی چل رہی ہے تو پھر سیاسی حل ہی بہتر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اسمبلی کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے. لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے وہ کرپشن لوٹ مار کے خلاف ایک احتسابی عمل. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سیاستدان بڑے کام ہیں، اس میں بیوروکریٹس ہیں، اس میں اشرافیہ ہے، اس میں لینڈ مافیا ہے. کہ بات یہ کہ سیاستدان، چونکہ سیاستدان آئیڈیل ہوتے ہیں، سیاستدانوں نے تبدیلی لانی ہوتی ہے، سیاستدان لوگوں کے لیے ایک راستہ نکالتے ہیں. اب چونکہ پیپلز پارٹی آج تک ذوالفقار بھٹو کے بارے میں تو ایسی بات نہیں ہوئی، بینظیر بھٹو کا نام بھی ہے، ایون کہ بلاول صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی رائے نہیں ہے، اور مجھے بلاول کوئی گرفتار ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. بلاول صاحب لازمی نکلیں گے باہر. پالیٹکس ڈیمیج ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ڈیمیج ہو چکی ہے، ہو نہیں گئی، اس لیے کہ جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی 2008 میں پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی تھی. بلاول سے ریوائیول کی امید تھی نا؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلاول صاحب مجھے اریسٹ ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے، اور بات ہے کہ اصل کرائسس اس وقت شروع ہونا ہے اگر رضوی صاحب یا ان کی ہمشیرہ محترمہ اریسٹ ہوتی ہیں. ویسے تو آنے والے 15 دن بڑے امپورٹنٹ، چونکہ چیف منسٹر جو ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کو بھی اپنی ECL میں ڈال دیا. جو چیف منسٹر پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا، مووی کرتا، میرے خیال میں اس کی اپنی ساکھ جو ہے وہ اکھڑ گئی ہے، اس کا جواب ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اگر آپ کہہ رہے ہیں ساکھ، بات ہے کہ جب دیکھیں 2014 میں 2014 میں جب 2014 میں 2014 میں جب 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 2014
الزامات ہیں. میں یہ جو 172 الزامات، اور میں آپ کو ایک اور آخری بات کہوں گا کہ الزامات کی بنیاد پہ یہ نام ہے نا، الزامات پاکستان کے پرائم منسٹر پہ بھی ہیں. جب آپ صرف الزامات کی بنیاد پہ کارروائی کریں گے پھر وہ انٹروورشل ہوں گے سارے. ٹھیک، اس میں کوئی آئین استثنا دیتا ہے، اس بھی ہم بات کریں گے. 15 دن کا ٹائم دے دیا سلمان غنی صاحب. ہنگامہ خیز ہوگا نئے سال کا آغاز. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس حصے میں تمام جو آپشنز ہیں ان پر بات ہو رہی ہے. اب خاور کے پاس چلتے ہیں. خاور، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس اور دوسری جانب جو منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس ساری سچویشن میں ان دونوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ عائشہ دیکھیں، میرے پاس جو اطلاع ہے ہارسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کس طرح کے الزامات ہیں یا فریال تارپور صاحبہ کے اوپر کس طرح کے الزامات ہیں، مراد علی شاہ صاحب بچتے ہیں یا نہیں بچتے. باقی حلوائی شلوائی اور یہ وہ آگے پیچھے وہ 172 لوگوں کا کچھ بنتا ہے بنے، کچھ فرق نہیں پڑتا. سب سے زیادہ جو پریشانی ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ کے اندر وہ ہے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. دیکھیں ایسٹس اتنے زیادہ ہیں، یہ جو 25 میں نے آپ کو بتایا نا، 25 ایسی پراپرٹیز ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہیں جن کی ابھی ویریفیکیشن ہو رہی ہے. اب بچوں نے والد سے پوچھا ہے، یہ آپ کو سالڈ اطلاع بتا رہا ہوں کہ بیٹیوں نے اور بیٹے نے بھی والد سے پوچھا ہے کہ بابا جانی ہمیں بتا دیں کہ ہماری پراپرٹیز اگر ہمارے نام پہ کسی دوسرے یا تیسرے ملک میں ہے تو اس کا بھی ہمیں بتا دیں تاکہ اس کا بھی کوئی حل کیا جائے. جس طرح نکل آیا نیو یارک کا فلیٹ زرداری صاحب کے اگینسٹ، اس حوالے سے ان کا میرے خیال میں نہیں بچنا بنتا، وہ مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس. اسی طرح کا ایسٹ اگر نکل آتا ہے، دیکھیں ابھی تک الیکشن کمیشن کے سامنے بلاول بھٹو نے جمع کروائے ہوئے ہیں جو اپنے ایسٹس، ان کی ٹوٹل مالیت ہے وہ 1.54 ارب ہے. چلیں وہ تو والد صاحب کی طرف سے یا اپنی والدہ کی طرف سے یا اپنے خاندان کی طرف سے ان کو جو ایسٹس ملے ہیں ایک سائڈ پہ ہو گئے، وہ کلیئر ہو گئے. لیکن یہ جو پراپرٹیز جن کے حوالے سے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور ایک چیز نہ بھولیے گا کہ اس رپورٹ کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، اس کے اوپر کام ہونا ہے، بہت زیادہ کام ہونا ہے. لہٰذا کافی زیادہ مایوسی جو پیپلز پارٹی کیمپ کے اندر ہے کہ کیا بنے گا فیوچر. آپ کا جو سوال یہ تھا کہ اس وقت فیڈرل حکومت کیا کر سکتی ہے، دیکھیں ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 232 سے لے کے 236 تک ایمرجنسی پروویژنز ہیں. جو موجودہ حالات ہیں اس میں آرٹیکل 234 اور 235 اپلائی ہو سکتا ہے. اس میں امیجیٹلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے 2 مہینے کے لیے ایمرجنسی پروکلیم کر سکتی ہے، اس کو 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. جوائنٹ سیٹنگ جو پارلیمنٹ کی سامنے وہ جو آرڈر ہے اس کو رکھا جائے گا، اور وہ میرے خیال میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آرٹیکل 234 کہتا ہے کہ گورنر آپ کو ریکمینڈ کر دے کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں لہٰذا پریزیڈنٹ صاحب ایمرجنسی لگا دیں. اور آرٹیکل 235 یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود اگر یہ سمجھتا ہے کہ صوبہ ٹھیک طرح نہیں چلایا جائے، وہاں پہ فائنینشیل کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم جو فیڈرل سے اس کو چلائیں وہ چلا سکتے ہیں. تیسرا کویسچن جو آپ نے پوچھا تھا وہ اسپیشلی نمبر گیم کے حوالے سے، اس وقت جو 85 کی جو اسٹرینتھ چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے، اپوزیشن کے ٹوٹل 68 ہیں اور ان کے پاس ہیں 99 کو 16-17 کے لوگوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. میرے خیال میں وہ بھی بڑا وائبل آپشن ہے. وہ بھی کوئی وائبل آپشن، کوئی اتنا برا اتنا کوئی فار فیچ میرے خیال میں اس میں کوئی پریشانی والی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن کو میرے خیال میں مینیجیبل ہے. اگین سیاست ہے، سیاست کے اندر ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زرداری صاحب کی پریشانی جائز ہے اس وقت. ویری رائٹ. ایک طرف پارلیمنٹ میں بھی توثیق چاہیے ہوگی اگر گورنر راج لگاتے ہیں آرٹیکل 234 کے تحت. آپ کو یہ جو ہے ذہن پہ آپ کی گورنر راج کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سوال ہو رہا ہے نا، اس پہ بات ہو رہی ہے. بات کون سی ہو رہی ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا بلوچستان کا بار کہہ کے یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں. اچھا عدالتیں بھی آزاد ہے نا، عدالتیں بھی آزاد ہے نا، عدالتیں بھی تو نوٹس دے سکتی ہیں نا، غیر آئینی کوئی بھی سٹیپ ہوگا. تو ایک بات سنیں، جو ثناءاللہ زہری کے ساتھ ہوا تھا کون سا غیر آئینی چیز تھی؟ جی ممبر وہاں سے آ کے یہاں پہ آ گئے تھے، نون لیگ کے سارے جو ہیں انہوں نے بزنجو کو ووٹ دیے تھے، یہ ہوا تو اس میں غیر آئینی بات کون سی ہے؟ اچھا اگر یہ علی محمد مہر وغیرہ جو ہیں 16-17 چھٹے کے جو شیرازی ہیں، کوئی ایک شخص بھی اپنے دل سے آصف زرداری کو سندھ کا لیڈر نہیں مانتا، وہ مجبوری ہے. اور جس دن اور اس کی حکومت جو اس کا بزنس، صرف حکومت نہیں، اس کا بزنس
اس کے معاونین جو پراپرٹی والے ہیں ان کو کور وہ صرف اس لیے مل رہا ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, تھانے ان کے ہاتھ میں ہیں, محکمہ انہار جو ہے, یہ نہر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, محکمہ زراعت بھی ہے, محکمہ زراعت وہ تو وہاں پہ اتنا نہیں, کیونکہ وہاں بڑے وہ ہوتے ہیں, وہ فارم ہے, خود ہی زراعت وہ چلا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے جس دن تھانوں کا کنٹرول ان سے گیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. یہ ساری جو یہاں پہ تھانے داری لاہور میں تھی جب چلتے تھے, اور وہ جو سارے جس دن گئی وہ, اور وہاں سے وہ جاتی عمرہ سے ہٹا لیے گئے وہ جو ہیں وہ 1400 1600 1200 وہ جو آدمی تھے, تو آدھی حکومت تو وہ چلی گئی تھی کہ اے کی ہوا ہے ساڑھے نال. سر پاکستان جیسے ملک پاکستان میں حکومت کے بغیر, تھانے داری کے بغیر, پولیس کے بغیر آپ حکومت نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو جتنا بڑا آدمی جب معزول ہوا تھا اور پہلے دورے پہ گئے, جب وہ رہا ہو کے لاڑکانہ گئے, تو ظاہر ہے ایس پی اور ڈی سی ان کو ریسیو کرنے نہیں آئے تھے, تو ان کے منہ سے نکلا اگر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. مطلب ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ڈی سی اور ایس پی مجھے ریسیو کرنے نہیں آئے. اس جیسا آدمی جو معزول ہو چکا ہے کو کے ذریعے, اس کو بھی وہ تھا. یہ سارے کے سارا نوڈیرو ہم نے وہ دیکھی ہے, شان دیکھی ہے. پوری سندھ حکومت وہاں پہ کھڑی تھی, ٹھیک, اور پوری وہاں جو لاؤ لشکر آپ دیکھیں, آدمی دنگ رہ جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے کہ اس سارے لاؤ لشکر کے لیے ریسورسز کتنے چاہیے. اس کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے اومنی گروپ چاہیے آپ کو. اومنی گروپ کے بغیر, زرداری گروپ کے بغیر وہ سارا آپ نہیں کر سکتے. ویری رائٹ. اچھا, جب پاناما پیپرز کے حوالے سے سماعت تھی, عدالت میں کارروائی چل رہی تھی, تو غیر یقینی صورتحال پنجاب میں تھی. جی عائشہ, سلمان غنی صاحب سے یہ ایک سوال ضرور پوچھ لیجئے گا, کیا مریم صفدر صاحبہ اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہیں کہ نہیں چڑھ سکتے, کیونکہ حالات سارے اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ہارون صاحب نے بہت پہلے سٹوری بریک کر دی تھی کہ ملاقات ملاقات کی خبر ہارون صاحب نے دی تھی. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں خاور کہ ملاقات جب ہوئی تھی, ایک آپ نے جو اس کی خبر دی تھی, بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی. اب یہ جو ممکنات کی بات ہو رہی ہے, امکانات کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں ایک کنٹینر پہ آ سکتے ہیں, دونوں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں, میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, لیکن اس میں اگر کوئی سیاسی فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں. لیکن عمران خان کا نقطہ نظر ثابت ہو جائے گا, دونوں چور ہیں اور دونوں اکٹھے ہیں اور دونوں ہمیشہ ملے ہوئے تھے. لوگ بڑی تیزی سے ماضی کو بھول جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کلپ دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہوں گے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ چور ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے وہ چور ہے. فائدہ یہ ہوگا کچھ پریشر بڑھ جائے گا, لیکن یہ تو انہوں نے تو اس کو مذاق میں ٹال دیا کہ صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے. صحت جس آدمی کی ٹھیک نہ ہو اس میں ولولہ باقی نہیں رہتا. پھر یہ فزیکل ایکسرسائز ایک چیز ہے, آپ کو نگر جانا ہے, گھومنا ہے, نئی جگہوں پہ کھانا کھانا ہے, سونا ہے, اور اس طرح کی سہولت سفر میں تو نہیں دسیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے, جلدی آدمی کو اپنے گھر لوٹنے, کمفرٹ گھر میں ہوتی ہے. اور وہ ہمت نواز شریف صاحب کی بھی صحت اچھی نہیں ہے, اور میموری تو ان کی کافی عرصے سے متاثر ہو چکی ہے, میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا. ٹھیک, تو یہ اگر تحریک چلاتے, میں حتمی رائے نہیں دے رہا کہ کیا ہوگا, لیکن یہ لوگ کرپشن لوٹ مار کرنے والوں کے لیے لوگ جانے نہیں دیتے. سیاستدانوں کے لیے لوگ باہر نکلتے تھے. ٹھیک, لوگ جو پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہوتے تھے, رائے عامہ کے یہ احساسات کے نمائندگی کر, ان کے لیے لوگ باہر نکلتے تھے. اس کے لیے زرداری کے لوگ, اور کیا نواز شریف اور ان کے ساتھی پاگل ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب کے لیے پنجاب میں سٹیج سیٹ کریں, اور اس میں ویسے یہ عجیب تماشا ہی ہوگا کہ یہ دو وہ اس پہ سے کھڑے ہوں, بلاول اور مریم. میرا نہیں خیال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سلمان صاحب اس ساری سچویشن میں جو معیشت ہے؟ پہلے تو خاور صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جی آنے والے وقت کے اندر مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری ایک ٹرک پہ سوار ہوتے ہیں. دیکھیں, سیاسی عمل کے اندر ایسی چیزیں خارج از امکان نہیں ہوتی. میں نے پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے اسی لاہور میں عمران خان اور بے نظیر بھٹو کو بھی ایک ٹرک پہ سوار دیکھا ہے کہ یہ حالات جب بدلتے, دیکھیں حالات, ابھی جو کرپشن کی بات کی, یہ بات درست ہے کہ لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ضروری ہے. اگر تو کرپشن کے الزامات کی بنیاد پہ ہم کسی کی لیڈرشپ کی نفی کر دیں, تو پچھلے 1.5 سال سے نواز شریف اور ان کی خاندان کو جتنا کرپٹ ثابت کیا گیا ہے, 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ تو وہ پھر لے گئے.
میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی کی سیاست کو اس کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی جو منی لانڈرنگ سکینڈل آیا ہے یہ ابھی رپورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہے. 172 لیکن یہ جو انہوں نے 172 لوگوں کو ڈالا ہے ECL پہ, یہ اس پہ خاصی لیدے ہو رہی ہے, اس لیے کہ یہ لوگ جس سطح پہ بھی انوالو تھے انہوں نے ساروں کے نام ڈال دیے ہیں کہ ابھی تحقیقات ہونی ہے, یہ کورٹ کے سامنے ہے. منڈے والا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ان دونوں کیسز کے حوالے سے. تو بات یہ کہ کرپشن ثابت کرنی بھی ضروری ہے, کیونکہ کرپشن ثابت ہوگی پھر سیاست بھی ختم ہوتی ہے. اور زرداری صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, دیکھیں بھٹو صاحب کا نام آج بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہے. بے نظیر بھٹو کا نام آج بھی ان کے مخالفین بڑے احترام سے لیتے ہیں. میں تو بلاول بھٹو کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, وہ تو کرپشن میں انوالو نہیں, اگر باپ کے کچھ ساری چیزیں اس کے اوپر آتی ہیں تو یقیناً فیس ضرور کرنی پڑے گی, لیکن بلاول کا پاکستان میں سیاسی مستقبل ہے. اور صرف صدق نہیں, انہوں نے جب آزاد کشمیر کے الیکشن میں گفتگو کی تھی تو اور انداز میں کی تھی. اب آپ کے پارلیمنٹ کے اندر پہلے روز سارے سینئر سیاستدانوں کی گفتگو کے مقابلے میں سب سے جونیئر سیاستدان کی گفتگو سب سے اچھی تھی. لیکن کرپشن ثابت کرنا ہوگی, یہ سلمان غنی صاحب کا نقطہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ابھی کیا یہ کیس بھی اتنا ہی وقت لے گا جتنا اس سے پہلے پاناما پیپرز کی سماعت نے لیا, اور اس میں سچویشن غیر یقینی ہی رہی. بریک کے بعد آتے ہیں واپس, تو دوسرے کیس کی بات کریں گے جس کی سماعت پیر کو ہونی ہے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت اہم کیس جس کی آئندہ سماعت پیر 31 دسمبر کو سپریم کورٹ میں ہونا ہے, اصغر خان کیس. اس پر ہم اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خاور, اس میں سارے نام موجود ہیں, سارے حکم نامے بھی, حلف نامے بھی. FIA نے کہا ہے اسے نہ کھولا جائے, اس کی ڈیٹیلز اس طرح سے نہیں مل سکی. کیوں نہیں بن سکا اس پر اب تک کچھ؟ عائشہ, میں نے اس کیس کو بڑا جو ہے ڈیٹیل سے فالو کیا ہوا ہے. دیکھیں 19 اکتوبر 2012 کو اس پہ ججمنٹ آئی تھی. اس وقت راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ہرڈلی پریس کانفرنس کال کی گئی. ہم پرائم منسٹر آفس گئے, میں نے بھی پریس کانفرنس کال کی, بڑے شادیانے بجائے گئے. دیکھیں جی, وہ ثابت ہو گیا جو 1990 کا الیکشن تھا, 90 کا, وہ ریگ تھا. میں نے ابھی ججمنٹ بھی پڑھی ہے کہ جی وہ دیٹ الیکشن واز سبجیکٹڈ ٹو کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز, وہ سارا ہو گیا. اب سارے کا سارا اس کے اندر نا ویلز ود ان ویلز ہیں. دیکھیں ایک ہی اس میں آیا ہوا ہے جو کہ حلفیہ بیان ہے, وہ ہے جنرل اسد درانی صاحب کا. جنرل اسد درانی صاحب, آپ حقیقت تھوڑے سے فیکٹس ضرور ناظرین کو بتانے چاہیے. جنرل اسد درانی وہ تھے کہ جن کو ریٹائرمنٹ جو ہے پری میچور ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی کچھ ڈسپلنری گراؤنڈز کے اوپر. اس کے بعد یہی وہ اسد درانی صاحب ہے جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جرمنی کے اندر امبیسیڈر بھجوایا تھا. اور یہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے سائن کر کے دیا, وہ جو محترم جو ہمارے اس وقت سینیٹر ہیں, ان کے جو فارمر انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب, وہ دبئی سے ان سے سائن کروا کے لے کے آئے تھے. اب اس میں 2-3 سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ سارا آ گیا, اس کے بعد حکم نامہ آ گیا عدالت کی طرف سے, تو امپلیمنٹ فرشتوں تو نہیں کرنا تھا. پیپلز پارٹی کے پاس ٹائم تھا, انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ٹائم تھا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے جنرل مشرف کو گھر بھجوا دیا, تو ان کے یہ جو جنرل صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی حوالے سے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی جو ایک تھا حکم نامہ آپ کو عمل کرنا چاہیے تھا. جو اچھا پاکستان پیپلز پارٹی ایک اچھا ابھی ان کی بات مکمل ہے, خابر صاحب کی بات سنیں یار تسلی سے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ تو مین بینیفیشری تھی, انہوں نے چلو اس کو اگنور کیا, سمجھ آتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی جمعہ 8 دن ہوئے, جمعہ 8 دن میں حدیبیہ وہ ریفرنس اس کے اوپر بھی اس کو ٹائم بارڈ کر دیا گیا. جو اس میں ہے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ مطلب ہمارے 2 محترم جرنیل صاحب ہیں, جنرل اسلم بیگ کا بھی نام آتا ہے, جنرل اسد درانی ہمارے دوست تھے, وہ تھے. تو میرے خیال تقاضا ہے کہ احتیاط ہوتی ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ سیاستدان بھی بچ گئے. سیاستدان ان 2 جو ہیں آدمیوں کی وجہ سے وہ بن گئے. میاں نواز شریف نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. FIA کے جو بیان انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ یاد نہیں پڑتا, الیکشن میں بہت لوگ آتے ہیں, ہاں اگر ایسے ہوا ہے تو بمے سود میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ
اچھا. اور یونس حبیب نے اپنا ایک الٹ بیان دیا کہ شریف کسی کو دیے تھے پر وہ یہ نواز شریف نہیں تھے, وہ ٹیولپ ریسٹوران کے شریف صاحب تھے. یہ ان کا ایکچوئل دینے والے کون تھے؟ ہاں جی, وہ آیا کہتے سے وہ کہتے میں نے دیے تھے, وہ مانتے ہیں میں نے شریف کو دیے تھے, اور کہتے یہ روگ ہمیں پرانا ہی لگا ہوا ہے. کہتے یہ شریف نہیں تھے, وہ ٹیولپ والے جو ہیں وہ ہمارے وہ اس کے اسرائیل عالمگیر کے پاس. یہ ہے کہ اب تو آگے نا بینکوں کا ریکارڈ آ گیا, بینک سے 14 کروڑ نکلے ہیں, 4.5 کروڑ سیاستدانوں میں تقسیم ہوئے ہیں, باقی بھی کہیں تقسیم ہوئے ہیں. بات یہ کہ یہ 33 سال پرانے کیس نکل رہے ہیں, تو یہ 22 سال والا کیس ایف آئی اے کیوں بند کروانا چاہتی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے ہیں جنرل اسرف بیگ. میں نے آپ کو نام بتا دیا, میں نے وجہ بتا دیا, سپریم کورٹ سے بہت ساری توقعات ہیں. ملکی سیاسی تاریخ کو اس کیس کی مدد سے درست کیا جا سکتا تھا, یہ ایک نادر موقع ہے. اگر اسے ابھی نہیں, بڑا افسوسناک بات ہے, اس کو مذاق میں نہیں ٹالنا چاہیے. جس کسی نے بھی فیصلہ کیا, اپیرنٹلی اوپر سے حکم آیا, یہ کیسے اپنے طور پر کر سکتے ہیں؟ اور اس میں ایویڈنس پرووائڈ ہو سکتی تھی. ساری دنیا جانتی ہے ان کو پیسے ملے تھے, اور ان میں سے بعض اعتراف بھی کرتے ہیں. سید عابدہ حسین نے تو تسلیم کر لیا, اور انہوں نے وہ پیسے واپس کرنے پہ غالباً واپس بھی کیے. تو یہ مطلب بالکل ایک مذاق کے, ایک طرف آپ اکراس دی بورڈ احتساب کی بات کرتے ہیں, اور جب اپنے لوگوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس کو روک دیتے ہیں. بڑی ناانصافی اور ظلم کی بات. وہ عابدہ حسین صاحب نے بھی کہا کہ دیے 5 لاکھ تھے, لیکن رسید وہ 10 لاکھ کی بنوانا چاہ رہے تھے. اس کا مطلب کرپشن پرانی سرحد. آپ اس پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں. پروگرام کا وقت میں فیڈ بیک کرے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.